وسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا میں کیسے پہچانوں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں کھجور کے اس خوشے کو بلاؤں اور وہ آ کر یہ گواہی دے دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو کیا تم مان لو گے؟ آپ نے اس کو آواز دی، فوراً وہ اترنے لگا اور اترتے اترتے آپ کے سامنے آ پڑا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس چلا جا۔ وہ چلا گیا۔ یہ دیکھ کر وہ اعرابی مسلمان ہو گیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں تھے۔ ایک اعرابی سامنے سے آتا نظر آیا۔ جب وہ مجلس میں آ پہنچا تو آپ نے فرمایا اس کی گواہی دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ وہ بولا آپ کی اس بات پر کوئی اور بھی گواہی دے گا؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، یہ کیکر کا درخت، وہ درخت وادی کے کنارے پر کھڑا تھا۔ آپ نے اس کو پکارا، وہ زمین پھاڑتا ہوا آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اس سے 3 بار گواہی طلب کی۔ اس نے تینوں بار یہ گواہی دی کہ جیسا آپ نے فرمایا، بات اسی طرح ہے۔ اس کے بعد وہ جہاں کھڑا تھا وہیں واپس آ گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیتا تھا اور وہ اس سے نفرت کرتی تھی، نعوذ باللہ۔ ایک دن کا قصہ ہے کہ میں نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مجھے ایسی بات سنائی جو مجھے بہت ناگوار گزری۔ میں روتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اب تو دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت نصیب فرما دے۔ آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت نصیب فرما دے۔ میں آپ کی اس دعا پر ان کے اسلام کی بشارت لیے ہوئے باہر نکلا۔ جب اپنے گھر کے دروازے کے قریب آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دروازہ بند ہے۔ میری والدہ نے میرے پیروں کی آہٹ سنی اور کہا ابو ہریرہ وہیں باہر رہنا۔ ادھر میں نے کچھ پانی گرنے کی آواز سنی، میں ٹھہرا رہا۔ انہوں نے غسل فرمایا، اپنا کرتا پہنا اور جلدی میں سر پر اوڑھنی ڈالنی رہ گئی اور فوراً دروازہ کھول کر کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھا۔ خوشی کے آنسو بہاتا ہوا پھر میں آپ کی خدمت میں واپس پہنچا۔ آپ نے اس پر خدا کا شکر ادا کیا اور ان کے حق میں کلمات خیر فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بہت سے معجزے عطا فرمائے۔ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے معجزے عطا فرمائے ہیں، اور وہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے۔ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے، اور ہر نبی کو اللہ پاک نے معجزے عطا فرمائے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ یہ ہے کہ نبی جو ہے، اللہ کا نبی، وہ نبوت کے دعوے کے ساتھ کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ٹھیک ہے، میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے نبوت کی دلیل یہ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی میرے ذریعے سے یہ خرق عادت چیز کو ظاہر فرمائے گا۔ خرق عادت کیا بولتے ہیں؟ کہ ایسی چیز جو عادتاً نہ ہوتی ہو، جو انسان کے بس میں نہ ہو، عادتاً جو نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ پاک جو ہے وہ نبی کے ذریعے سے کر کے دکھاتا ہے کہ گویا کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ
جو کہہ رہا ہے کہ یہ میرا نبی ہے یہ اپنی بات میں سچ ہے، اور اگر کوئی جھوٹا دعویٰ کرتا ہے نبوت کا تو اللہ پاک کبھی بھی اس کو معجزہ عطا نہیں فرماتا بلکہ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ معجزہ جو ہے وہ نبوت کے دعوے کے ساتھ ہوتا ہے، اور صرف جو سچا نبی ہوتا ہے اس کے ہاتھ پر اللہ معجزہ ظاہر کرتا ہے۔ اب نبی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ معجزہ ظاہر کر دے، نبی خود معجزہ ظاہر نہیں کر سکتا اور نہ جب چاہے ظاہر کر سکتا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ نبی کے ذریعے سے معجزے کو ظاہر فرماتا ہے۔ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا کہ وہ جیسا چاہے جس طرح چاہے معجزے کو ظاہر کر دے، نہیں، اللہ پاک عطا فرماتا ہے، سمجھے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کثیر تعداد میں معجزے عطا فرمائے۔ قرآن شریف بھی ایک معجزہ ہے جو اللہ کے نبی کو عطا فرمایا گیا، اور جو آج بھی ایک زندہ معجزہ ہے کہ آج بھی کوئی بھی قرآن شریف کی طرح ایک سورت بھی بنا کے نہیں لا سکتا۔ تو یہ چند معجزے جو ہیں وہ ذکر کیے گئے کہ ایک عرابی یعنی کہ وہ بدو تھا، یعنی کہ جنگل دیہات کا رہنے والا، وہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا کہ میں کیسے پہچانوں کہ آپ نبی ہوں؟ آپ کہہ رہے ہو کہ آپ اللہ کے نبی ہوں، میں کیسے پہچانوں؟ اب بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ جب نبی کو دیکھتے ہیں، ان کی تعلیمات کو سنتے ہیں تو جان جاتے ہیں کہ بھئی یہ ان کی دعوت پر ایمان لے آتے ہیں، مگر ایسے بھی ہوتے ہیں جو بولتے ہیں کہ نہیں، کوئی معجزہ دیکھنے میں آوے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ کھجور کا جو درخت تھا اس میں سے ایک گوشے کو بلاؤں گا، وہ میرے پاس آ جائے گا اور پھر گواہی دے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، پھر مان لو گے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو بلایا، وہ نیچے اترا درخت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ ہاں آپ اللہ کے نبی ہیں، اور پھر واپس چلا گیا، اور عربی اس بات پر مسلمان ہو گئے۔ اور بہت سے ایسے بھی تھے جو کہ بڑے بڑے معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے۔ اور دوسرا واقعہ اسی طرح ایک دیہاتی کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کو بلایا اور وہ درخت جو ہے آپ کے پاس آ کر کھڑا ہے۔ تو اس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کثیر معجزے عطا فرمائے، اور جو ہے وہ معجزے جو ہوتے ہیں وہ نبی کی نبوت پر دلیل ہوتی ہے، اور ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور ملتا ہے، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور ملتا ہے جو اس کی نبوت پر دلیل ہوتا ہے، سمجھے؟ اب معجزے کے علاوہ ایک اور چیز ہے جس کو کرامت کہتے ہیں، اور کرامت کیا ہوتی ہے کہ اللہ کے جو نبی نہیں ہوتے لیکن اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ہاں، کہ اللہ پاک ان کو اپنا ولی بناتا ہے، ان کو ولایت کا درجہ ملتا ہے، سمجھے؟ ویسے تو ہر مسلمان کسی نہ کسی درجے میں اللہ کا ولی ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے تو ہر مسلمان کسی نہ کسی درجے میں اللہ کا ولی ہے، وہ اس طرح کہ جو بھی اسلام پر ایمان پر مر جاتا ہے نا، اللہ پاک اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں ڈالے گا، اللہ پاک کبھی نہ کبھی اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دے گا، چاہے ہزاروں سال لگے۔ لیکن عرف میں اللہ کا ولی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہو، اور بلکہ جو ایسی چیزیں جو مشتبہ چیزیں ہیں ان سے بھی پرہیز کرتا ہو، سنت نوافل کا اہتمام کرتا ہو، اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کے جو خاص نیک بندے ہوتے ہیں، نبی نہیں ہوتے، خاص نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کے ہاتھ پر بھی کوئی خرق عادت چیز کو ظاہر کرتا ہے، ایسی چیز جو کہ عادتاً ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو کہ عادتاً ہوتی نہیں ہے مگر اللہ پاک، تو یہ اس کو کرامت کہتے ہیں، اور یہ بھی ولی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے، ولی کے ہاتھ میں
ہاں ان کے ہاتھ میں بھی کچھ بھی نہیں ہے. اللہ پاک اگر ظاہر کرتا ہے تو بھی ظاہر ہو جاتی ہے. نہ ولی خود کر سکتا ہے، نہ جب چاہے کر سکتا ہے، بلکہ جب اللہ چاہتا ہے. مگر یہ چیز ضروری نہیں ہے. ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا ہے، مگر ہر ولی کو کرامت نہیں ملتی ہے. یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے کہ تمام کے تمام جو اللہ کے، اب صحابہ کرام تھے، سب کے سب اللہ کے ولی تھے، سب کو تو کوئی کرامتیں نہیں ملی ہے نا. بعض صحابہ کرام سے ایسی چیزیں ظاہر ہوئی ہیں جو کہ عادتاً نہیں ہوتی ہیں، عادتاً انسان کے بس میں نہیں ہوتی ہیں. ہاں مگر وہ چند واقعات ہیں، بعض خاص واقعات ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ولی کے ہاتھ پر ہو. ہاں دوسری بات یہ کہ معجزہ جو ہوتا ہے نا وہ نبوت کے دعوے کے ساتھ ہوتا ہے، اور کرامت ولایت کے دعوے کے ساتھ نہیں ہوتی ہے. ولی یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں اور یہ میری کرامت ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر وہ اللہ کا ولی ہوگا، اللہ پاک اس کے ہاتھ پر کوئی ایسی چیز ظاہر کرتا ہے تو اور بات. تو اسی لیے اگر مثال کے طور پر کبھی کسی انسان کے ہاتھ میں ایسی کوئی چیز ظاہر ہو جائے لیکن وہ انسان شریعت پہ نہیں چلتا ہو تو اس کو اللہ کا ولی نہیں سمجھنا. ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ پاک نے آزمائش کے لیے دیا ہو، جیسے دجال ہوگا. ہاں دجال کے ہاتھ میں بھی اللہ پاک بعض ایسی چیزیں ظاہر کرے گا جو انسان کے بس میں نہیں ہے، مگر وہ تو پکا کافر ہوگا، وہ آزمائش کے لیے ہوگا. تو اصل چیز ہے شریعت پہ چلنا، سمجھے نا، شریعت پہ چلنا، کہ وہ شریعت پہ چلتے قرآن و حدیث پہ چلتا ہے کہ نہیں. اگر قرآن و حدیث پہ نہیں چلتا بلکہ بدعات اور خرافات اور اپنی منمانی میں چلتا ہے اور اس کو دین سمجھتا ہے تو پھر وہ گمراہ ہے، اس کا دین میں کوئی اعتبار نہیں. تو یہ جو ہے وہ مختصر میں نے تعارف دیا معجزے کا اور کرامت کا. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.